شیعہ کہتے ہیں ان کے 12 خلیفے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، جیسے اللہ نبی بھیجتا ہے۔ اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے 12 خلیفے یا 12 امام ان تمام انبیاء سے افضل ہیں جو اللہ نے بنا کر بھیجے یا اللہ نے مبعوث کیے۔ اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے 12 خلیفے رسول اللہ کے درجے یا ان کے مقام کے ہیں، اس لیے سب نبیوں سے افضل ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے ان بیکار اور جاہل ذاکروں کی مجلس ہم بعد میں سنتے ہیں، پہلے چلو قرآن کی طرف، جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور بظاہر تم بھی مانتے ہو۔ آؤ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کس کی خلافت کا بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور قرآن میں بیان کیا۔ دیکھیے سورہ صاد آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب اللہ نے زمین پر داؤد علیہ السلام کو خلافت دی تو اس کا اعلان قرآن میں کیا۔ جب ان کو حکم دیا کہ حق پر فیصلہ کریں تو اس کو بھی قرآن میں بیان کیا۔ یعنی منصب خلافت دیا تو اعلان قرآن میں ہے، منصب کے بعد جو حکم دیا، جو تاکید کی، وہ بھی قرآن میں ہے۔ شیعہ تم بتاؤ، تمہارے 12 خلیفے تو داؤد علیہ السلام سے بھی افضل ہیں نا؟ ان کی خلافت قرآن میں کدھر ہے؟ تمہارے کس خلیفے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو وہ قرآن میں ہے۔ تمہارے ان سے بھی افضل 12 خلیفے قرآن میں کدھر ہیں؟ آخر کدھر ہیں؟ یقیناً نہیں ہیں۔ اب آؤ آگے چلیں اور دیکھیں اللہ قرآن میں اور کیا بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جو خلافت داؤد علیہ السلام کو دی، دیکھیں اللہ نے ان کو کیا عطا کیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 251، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهَا مِمَّا يَشَاءُ۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے ان کو سلطنت عطا کی اور حکمت عطا کی اور ان کو جو چاہا وہ علم سکھایا۔ یہ سب اللہ نے ان کو عطا کی۔ اب ہم شیعہ سے پوچھتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ نے قرآن میں بتایا، پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا تو وہ بھی قرآن میں بتایا، ان کو بادشاہت دی، ان کو حکمت دی، ان کو علم دیا، وہ سب قرآن میں بتایا۔ یعنی اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا، جس کو منصب دیا، وہ قرآن میں ہے۔ شیعہ ہمیں بتاؤ، اگر تمہارے خلیفہ بلا فصل کو خلافت اللہ نے دی ہے تو قرآن میں کدھر ہے؟ تمہارے 12 کو اگر خلافت اللہ نے دی ہے تو قرآن میں کدھر ہے؟ اگر تمہارے 12 خلیفوں کو داؤد علیہ السلام سے زیادہ حکمت، زیادہ علم اللہ نے دیا ہے، جیسا کہ تمہاری من گھڑت حدیثوں میں بیان ہوا ہے، تو قرآن میں کدھر ہے؟ اللہ نے قرآن میں کدھر اعلان کیا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یا کل کائنات کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں، یا حسن و حسین امام بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ قرآن میں کدھر ہے؟ وہ جن کی ہتھیلی پر ساری کائنات رکھ دی گئی ہے، وہ جو زمین پر خدا تعالیٰ کی حجت ہیں، جو خدا کا نور ہیں، جو جنت جہنم کے فیصلے کرنے والے ہیں، جو منصوص من اللہ و معصوم عن الخطا ہیں، وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ آخر کدھر ہیں؟ اگر نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ ہم اہل سنت کو بتاؤ، آخر تم نے یہ جھوٹ کیوں گھڑا ہے؟ تم نے اپنی مرضی سے اپنے تئیں، اپنے ان اماموں، اپنے ان خلیفوں کے لیے حدیثوں کو کیوں گھڑا ہے جن کا کوئی ثبوت قرآن مجید میں ملتا ہی نہیں؟ اگر تمہارے 12 منصوص من اللہ تھے، کوئی اللہ کے بنائے ہوئے، زمین میں خلیفہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے مقرر کردہ و نامزد کردہ تھے، تو قرآن میں کدھر ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ذاکروں اور علاموں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، تم سے دھوکہ کیا ہے، تم سے فراڈ کیا ہے۔ یہ اس دنیا کے امام، اس دنیا کے خلیفہ نہیں، یہ کوکاف کی دنیا کی کہانی ہے جس کا حقیقی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ آؤ حقیقی دنیا کی طرف اور حق مذہب اہل سنت والجماعت کی طرف نکلو، اس کوکاف کی دنیا سے جاگو، اس خواب کی دنیا سے قرآن کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ کب تک جاہل، بیکار و بدکار ذاکروں کی سنتے رہو گے؟ اللہ کی سنو، اللہ کی مانو، اللہ کی طرف آؤ۔ محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، نہ کوئی منصوص من اللہ ہے، نہ معصوم عن الخطا ہے، نہ کوئی نبیوں جیسا ہے، نہ نبیوں سے برتر ہے۔ یہی دین اسلام ہے، یہی اللہ کا دین ہے، یہی رسول اللہ کا دین ہے، یہی صحابہ و اہل بیت کا دین ہے،
یہی اہل سنت والجماعت کا دین ہے۔